بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کے آئے ہیں کہ اگر کوئی سوسائٹی ایل ڈی اے سے اپروو ہو، ان کے پاس این او سی ہو، تو اسے کون کون سی جو فیسیلیٹیز ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ یہ جو آپ سوسائٹی دیکھ رہے ہیں یہ گرینڈ ایونیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور یہ مین فیروز پور روڈ پہ واقع ہے۔ اس کے سامنے پام سٹی ہے جو کہ ایل ڈی اے سے اپروو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور پام سٹی کے اندر تمام بیسک فیسلٹیز موجود ہیں، جیسے گیس ہے، بجلی ہے، پانی ہے، ہر طرح کی جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بالکل سامنے یہ گرینڈ ایونیو ہے اور یہ ایل ڈی اے سے اپروو نہیں ہے، تو کافی تعداد میں یہاں لوگ رہ رہے ہیں، گھر بھی بن گئے ہیں، لیکن بیسک فیسلٹیز اس میں نہیں ہیں۔ نہ وابڈا کی پراپر لائٹ ہے، نہ اس کے اندر وابڈا کی پراپر لائٹ ہے، اور نہ گیس ہے۔ اور آئے دن جو ایل ڈی اے کا عملہ آتا ہے، کبھی ان کا دفتر سیل کر جاتا ہے۔ پچھلے دنوں بھی کافی عرصے تک ان کا آفس سیل رہا اور اس کی ٹرانسفر بھی بند تھی۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر کوئی سوسائٹی ایل ڈی اے سے اپروو نہ ہو تو اسے بہت سی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے عوام کو لوٹنے کا، کہ جی بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ اے بلاک، بی بلاک یا سوسائٹی کا کوئی حصہ اپروو کروا لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کاغذوں کی فائلیں سیل کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب فائلیں سیل ہوتی ہیں ان کے ریٹ گر جاتے ہیں، تو وہ فائل جو تین لاکھ کی ہے وہ 1 لاکھ پہ آ جاتی ہے، اور وہی سوسائٹی جو ہے اس کو دوبارہ خرید لیتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اے اور بی کا یا بی اور سی کا این او سی ہے، لیکن وہ کافی زیادہ تعداد میں، ان کے پاس لینڈ بھی نہیں ہے لیکن ایکسیس آف فائل سیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جو کہ اس ٹائم بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں چل رہا ہے۔ تو یہ عوام کو لوٹنے کا ایک نیا طریقہ ہے، عوام کو لوٹنے کا ایک نیا ٹرینڈ ہے، بہت سی سوسائٹیز میں چل رہا ہے۔ تو دیکھیں جو صحیح طریقہ کار، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو صحیح طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایل ڈی اے کا این او سی اگر کسی سوسائٹی کے پاس ہے تو اس کے اندر مینشن ہوتا ہے کہ آپ نے یہ تعداد ہے، اس تعداد کے اندر پلاٹ آپ نے سیل کرنے ہیں، اس سے اوپر آپ ایکسیس میں نہیں جا سکتے۔ تو ایل ڈی اے کا این او سی لینے کے فائدے ہیں، نقصانات نہیں ہیں۔ اگر ایل ڈی اے کا سوسائٹی کے پاس این او سی ہو تو اس میں عوام کا تحفظ ہے، لوگوں کا فائدہ ہے۔ دیکھیں این او سی کے اندر پہلے لینڈ جو ہے وہ ایل ڈی اے کو، یعنی جو زمین ہوتی ہے اس کے تمام ڈاکومنٹس جو ہے وہ ایل ڈی اے کو دیے جاتے ہیں۔ ایل ڈی اے ویریفیکیشن کے بعد اس کا لے آؤٹ پلان جاری کرتا ہے، تو نہ تو اس میں فراڈ ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کے اندر لے آؤٹ پلان کے اندر اگر 1500 پلاٹ ہے تو 1500 پلاٹ تو لیگل ہوئے نا، اس کے اندر آپ سیل پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو سوسائٹیز یہ کرتی ہیں کہ 1500 پلاٹ جو ہے وہ تو لیگل تھے تو بیچ دیے 15,000۔ تو اس طرح عوام کے اندر یہ ایک نیا جو فراڈ کا ٹرینڈ ہے، سوسائٹیز کریٹ کر رہی ہیں، اس طرح عوام کو لوٹ رہی ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس طرح عوام کا جو سرمایہ ہے وہ بھی ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم اس کی جو پاک ویو سٹی کی، تو پاک ویو سٹی میں لوگوں کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی سوسائٹیز میں ایسا ہوتا ہے، دیکھیں ویری ٹاؤن کراچی میں ایسا ہوا، میں نے ایک مثال آپ کو گرینڈ ایونیو کی دی۔ اس کے علاوہ لاہور کے اندر اور بھی بہت سی ایگزامپلس ہیں، بہت سی جو سوسائٹیز ہیں۔ دیکھیں بیری ایجوکیشن میڈیکل سٹی ہے، ابھی تک ایل ڈی اے سے اپروو نہیں ہے لیکن آباد ہے۔ تو اس میں زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ پینک ہو کر اپنی جو فائلز ہیں وہ جو ہے وہ کم قیمت پہ سیل کریں۔ ابھی جو ہے اس کا ڈیسیژن ہونا ہے، کیونکہ اتنی بڑی سوسائٹی بن گئی ہے۔ اب جو ہے ایل ڈی اے یا راوی جو اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے،
سوسائٹیز کو ختم تو نہیں کر سکتی، لیکن ایک لیگل طریقہ کار ہے جو اپنایا جائے گا۔ اب بیسک جو میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلے این او سی، اس کے بعد زمین فروخت کرنی چاہیے، وہاں ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے، تب تو اگر ایسا ہو تو پھر نہ تو انویسٹر کے ساتھ نہ کسٹمر کے ساتھ فراڈ ہوگا۔ تو یہ ایک بیسک فارمولہ ہے کہ این او سی کے اندر، لے آؤٹ پلان کے اندر، اگر آپ فائل یا پلاٹ خریدتے ہیں تو وہ 100% آپ سیف ہیں، اس میں رسک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی ایسے ایریے میں جو کہ لیگل ہو، جس کا ایل ڈی اے کی اپروول نہ ہو، وہاں آپ کو کوئی پلاٹ یا پراپرٹی آپ خریدتے ہیں تو اس میں ذرا مسئلے مسائل ہوں گے، کیونکہ ایک لیگل اور انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں ہمیشہ لیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر پراپرٹی خریدیں، کیونکہ اس طرح آپ کا سرمایہ بھی محفوظ رہے گا اور آپ کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی۔ کیونکہ جب میں نے بتایا ہے کہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ باقاعدہ ایل ڈی اے سے اپروو ہوں اور ان کے پاس لے آؤٹ پلان ہو، آپ دیکھیں ایل ڈی اے جو ایک اتھارٹی ہے، اس سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ فلاں سوسائٹی ہے، ان کے پاس کتنی لینڈ ہے، یہ سارا کچھ چیک ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مشکل کام ایزیلی یہ چیک ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمیشہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں اور مکمل تحقیق کریں، اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو نہ تو لوگوں کے ساتھ ایڈن والا فراڈ ہوگا، نہ پاکر والا فراڈ ہوگا، اور نہ کسی اور سوسائٹی والا فراڈ ہوگا۔